السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اکنامکس مارچ 2024 گیس پیپر ہے، اردو میڈیم اسٹیٹ بورڈ 12th۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، الف صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے، کوئی 5 ہی کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، معاشیات کی وہ شاخ جو وسائل کی تقسیم کی وضاحت کرتی ہے، اس کا صحیح متبادل ہے 3 صرف اے یعنی جزوی معاشیات۔ دوسرا ہے، جزوی معاشیات کے مختلف نظریات کا مطالعہ کیجیے، اس کا جواب ہے سی اور ڈی، یعنی کہ سی اجزائے پیداوار کی قیمت، ڈی پیداوار کی قیمت۔ گھٹتے ہوئے حاشیہ یا فائدے کے قانون کی الفریڈ مارشل فرض کرتا ہے کہ زر کا حاشیہ یا فائدہ ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی، قائم رہتا ہے۔ چوتھا ہے، گھٹتے ہوئے حاشیہ یا فائدے کے قانون کے مطابق افادہ کی پیمائش ڈیش فرض کی گئی ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی، پیمائشی عدد میں۔ اگلا ہے، حاشیہ یا فائدے کے قانون کے مطابق ہر مزید اکائی کے استعمال سے حاشیہ یا فائدہ ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے ڈی، گھٹتا ہے۔ اگلا ہے، اشاریہ نمبر کے تعلق سے غلط بیان ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے اے اور بی۔ اے، اشاریہ نمبر جغرافیائی آلہ ہے، بی، اشاریہ نمبر ہوائی دباؤ کی تبدیلیوں کی پیمائش کرتا ہے۔ اگلا ہے، قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت ہم صرف تیار اشیاء و خدمات کا ہی شمار کریں گے، کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے صرف بی، یعنی کہ دوہری گنتی سے بچنے کے لیے۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غیر متعلق لفظ کو شناخت کیجیے۔ 5 نمبرات کے لیے 5 ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے، قومی آمدنی، قومی پیداوار، قومی خرچ اور باجرہ، غیر متعلق لفظ ہے باجرہ۔ دوسرے میں ہے، پیداوار کا طریقہ، مکمل بنی ہوئی اشیاء، اضافی قدر اور بارش، غیر متعلق لفظ ہے بارش۔ تیسرا ہے، فرسودگی، غیر مالیاتی شعبہ، قیمت، دوہری گنتی کا مسئلہ، اس کا غیر متعلق لفظ ہے قیمت۔ چوتھا ہے، امن و امان پر خرچ، ملک کی حفاظت پر خرچ، جنگ پر خرچ، تعلیم پر خرچ۔ چوتھا ہے، غیر متعلق لفظ ہے تعلیم پر خرچ۔ پانچواں ہے، زلزلہ، سیلاب، سمندری طوفان، راست ٹیکس، اس میں سے غیر متعلق لفظ ہے راست ٹیکس۔ اگلا ہے، فلاح و بہبود، تحقیق، ترقی، آگ لگنا، غیر متعلق لفظ ہے آگ لگنا۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، درج ذیل مناسبت کو مکمل کیجیے 5 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ، کلی معاشیات تھوک طریقہ۔ دوسرا ہے، جزوی معاشیات درخت، کلی معاشیات جنگل۔ اس کے بعد ہے، مکمل لچکدار مانگ، ای ڈی از اکول ٹو انفینٹی، تو ای ڈی از اکول ٹو 0، تو مکمل غیر لچکدار مانگ۔ دوسرا، یکساں مستطیل کو خطا کرنا، اس کا جواب ہے اکائی لچک۔ اگلا ہے، ڈیش سی پلس 1 آئی پلس جی پلس ایکس ڈیش ایم، تو اس کا جواب آئے گا جی ڈی پی۔ دوسرا ہے، پیداوار کا طریقہ ڈیش، آمدنی کا طریقہ عامل، لاگت کا طریقہ، اس کا صحیح جواب ہے ذخیرہ طریقہ۔ تیسرا ہے، نظریاتی دشواری، منتقل ادائیگی ڈیش، ذخائر کی قدر، اس کا جواب ہے عملی دشواری۔ سوال نمبر 1 کا ڈی ہے، دیے گئے بیانات کے لیے معاشی اصطلاح دیجیے 5 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، گوری نے کسی ایک فرم کی آمدنی کے تعلق سے معلومات جمع کی، اس کا جواب ہے جزوی معاشیات۔ دوسرا ہے، رمیش نے پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے، مثلاً کیا اور کیسے کا فیصلہ خود کیا، جواب ہے وسائل کا استعمال۔ اگلا ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں قیمتوں پر زیادہ مقدار کی مانگ کی جائے، اس کا جواب ہے مانگ کا پھیلنا۔ دوسرا ہے، مانگ کے جدول کی ترسیمی پیشکش، اس کا جواب ہے مانگ کا خط۔ اگلا ہے، ایسی اشیاء جو مختلف استعمال کے لیے حاصل کی جائے، اس کا جواب ہے مرکب مانگ۔ اگلا ہے، حکومت کی متوقع آمدنی اور متوقع خرچ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، اس کا جواب ہے متوازن بجٹ۔ اگلا ہے، یو کے کا 2019 کا حکومتی خرچ اور حکومتی آمدنی زیادہ ہے، اس کا جواب ہے فاضل بجٹ۔ اگلا ہے، سری لنکا کا 2020 کا حکومتی خرچ زیادہ اور حکومتی آمدنی کم ہے، اس کا جواب ہے خسارہ بجٹ۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، دیے گئے بیانات سے معاشی نظریے کی شناخت کر کے وضاحت کیجیے۔
پہلا ہے سردیوں کے موسم میں سلما نے اس کے والد کے لیے سویٹر خریدا۔ اس کا جواب ہے وقتی افادہ ٹائم یوٹیلیٹی۔ جب چیزوں کے استعمال کے وقت میں اور تبدیلی کرنے سے اشیاء کا افادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے وقتی افادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنسبت چھٹیوں کے طلبہ امتحان کے دوران کتابوں سے زیادہ افادہ حاصل کرتے ہیں۔ اشیاء کے ذخیرہ کرنے اور قلت کے وقت میں اسے استعمال کرنے سے بھی وقتی افادے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، مثلاً بلڈ بینک۔ اگلا ہے سنا نے آم کی قیمت کے لیے 20 روپے کلو سے 50 روپے کلو ہونے پر سیب خریدا۔ اب دیکھیں یہاں کراس متقاطع یعنی لچک کراس الاسٹیسٹی کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے مراد ہے کہ شے کی قیمت میں تبدیلی سے دوسری شے کی مانگ میں تبدیلی ہے، تکمیلی اشیاء یا متبادل اشیاء۔ اب کراس لچک کیا رہے گا؟ ایک ہی مانگ کی مقدار میں فیصد تبدیلی بٹے بی کی قیمت میں فیصد تبدیلی۔ اب یہاں ایک شے کی قیمت میں اضافے سے صارف نے دوسری شے خریدی ہے جو کراس لچک کو ظاہر کرتی ہے۔ اگلا ہے دھونی نے 2018 میں 47 کروڑ روپے ٹیکس ادا کیے۔ جواب ہے نظریے کی شناخت یعنی راس ٹیکس۔ اب یہ کیا ہے؟ نظریے کی وضاحت کیا رہے گی؟ ایسا ٹیکس جس پر لگایا جائے ادا بھی اسے ہی کرنا پڑے اور اس کے اثرات بھی اس پر ہی پڑتے ہو تو اسے راس ٹیکس یعنی ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ اگلا ہے ورندا کی ہر مہینے ریاستی حکومت سے 5,000 روپیہ پینشن ملتی ہے۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت منتقل آمدنی۔ اب یہ نظریے کی تشریح کیا ہے؟ ہر وہ آمدنی جو قومی آمدنی کے گردشی بہاؤ سے باہر حاصل کی گئی ہو اسے منتقل آمدنی کہتے ہیں۔ چونکہ ورندا کو ملنے والی پینشن بھی ایسے ہی آمدنی ہے کے لیے وہ منتقل آمدنی کہلاتی ہے۔ اگلا ہے شعبہ 2018-19 مالیاتی سال کی تمام اشیاء تیار شدہ اشیاء و خدمات کے زر میں خدر جمع کرتی ہے۔ نظریے کی شناخت ہے قومی آمدنی۔ اب نظریے کی تشریح کیا ہوگی کہ کسی بھی ملک کی ایک سال کے دوران تمام تیار شدہ اشیاء اور خدمات کی زر میں خدر ہوتی ہے۔ یہ ایک سال کے دوران تمام پیداواری اجزاء پر کیے گئے خرچ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل میں فرق لکھیے کوئی 6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات۔ واحد اکائی کا مطالعہ جزوی معاشیات کہلاتا ہے، مثلاً صارف۔ معیشت کی تمام اکائی کا مطالعہ کلی معاشیات کہلاتا ہے، مثلاً کل قومی آمدنی، حاشیہ افادہ اور کل افادہ۔ ہر مزید اکائی کے استعمال پر کل افادے میں اضافہ حاشیہ افادہ ہے۔ کل افادہ اشیاء کے انفرادی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادوں کی جمع ہے۔ دوسرا ہے حاشیہ افادہ گھٹتا جاتا ہے، کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح پر بڑھتا ہے۔ تیسرا ہے مکمل تشفی کے نقطے پر حاشیہ افادہ اور مکمل تشفی کے نقطے پر کل افادہ سب سے زیادہ ہے۔ مانگ اور خواہش۔ معاشیات میں مانگ سے مراد ایسی تمنا جو کہ خواہشات اور ادائیگی کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ادائیگی کی صلاحیت کے بغیر کسی چیز کی تمنا کرنا خواہش ہے۔ مانگ کے وقت اور قیمت سے تعلق ہوتا ہے، بغیر مدت اور قیمت کے مانگ کا اظہار مشکل ہے۔ خواہش کا وقت اور قیمت سے تعلق نہیں ہوتا۔ نسبتاً لچکدار مانگ، نسبتاً غیر لچکدار مانگ۔ پہلا ہے جب مانگ کی مقدار میں تبدیلی کا تناسب قیمت میں تبدیلی کے فیصد سے زیادہ ہو تو اسے نسبتاً لچکدار مانگ کہتے ہیں۔ جب مانگ کی مقدار میں تبدیلی کا تناسب قیمت میں تبدیلی کے فیصد سے کم ہو تو اسے نسبتاً غیر لچکدار مانگ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مثال کے طور پر 50% قیمت میں کمی سے مانگ کی مقدار میں 100% کا اضافہ۔ مثال کے طور پر 50% قیمت میں کمی سے مانگ میں صرف 25% کی اضافہ۔ خام گھریلو پیداوار، خالص گھریلو پیداوار۔ پہلا ہے
کسی بھی ملک کی ایک سال کی دوران تمام پیدا شدہ اشیاء و خدمات کی قدر کو خام گھریلو پیداوار کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ایک سال کے دوران تمام پیدا شدہ اشیاء و خدمات کے زر کی قدر جس میں سے فرسودگی اخراجات تفریق کرنے پر خالص گھریلو پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ خام قومی پیداوار ہمیشہ مثبت رہتی ہے، خالص گھریلو پیداوار منفی بھی ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے، کوئی 12 نمبرات کے لیے۔ جزوی معاشیات کی خصوصیات لکھیے۔ جزوی معاشیات مطلب معیشت کا خورد بنی مطالعہ، اس کی درج ذیل خصوصیات ہے۔ پہلا، یہ ایک انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ دوسرا، یہ تیار شدہ و خدمات کے ساتھ ساتھ پیداواری اجزاء کی قیمت کا بھی تعین کرتا ہے۔ تیسرا، یہ انفرادی توازن کا مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا، جزوی معاشیات مفروضات پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، ٹیکس کے قوانین بیان کیجیے۔ ٹیکس پروفیشنل ٹیکس کے مطابق حکومت کے ذریعے لاگو کی گئی دیگر اکائی ادائیگیوں میں ٹیکس کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ راست لین دین کی عدم موجودگی میں عوامی ذمہ دار ہو اور ٹیکس ادا کرنے والوں کے درمیان وصولی ہے۔ دوسرا ہے، پروفیسر سیلیگم کے مطابق ٹیکس ایک شخص کی جانب سے بغیر کسی خاص فائدے کے لیے حکومت کو لازمی ادائیگی ہے۔ پہلا ہے، ہر وہ شہری جس پر ٹیکس نافذ کیا جاتا ہے وہ قانونی طور پر بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں یعنی لازمی طور پر حکومت کو ٹیکس ادا کرے، یہ حکومت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص ٹیکس ادا نہیں کرتا تو اسے حکومت کی جانب سے سزا ملتی ہے۔ دوسرا، جب ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس ادا کرتے ہیں تو یہ حکومت کو اس قابل بناتے ہیں کہ حکومت سماج کے مشترکہ فائدے کے لیے مختلف اخراجات کرے۔ تیسرا، ایک شخص جو کہ ٹیکس ادا کرتا ہے وہ ٹیکس ادا کرنے کی صورت میں حکومت کی جانب سے کوئی راست اور تناسبی فائدہ یا خدمات حاصل کرنے کا حقدار نہیں ہوتا۔ چوتھا، ٹیکس آمدنی، جائیداد یا اشیاء اور خدمات پر نافذ کیے جاتے ہیں۔ حکومتی بجٹ کی قسمیں بیان کیجیے۔ بجٹ کی قسمیں، حکومتی بجٹ میں عوامی اخراجات اور آمدنی معیشت کی بدلتی ہوئی ضروریات کے لحاظ سے مختلف سطح پر بنائی جاتی ہے۔ اس کے مطابق متوازن بجٹ، فاضل بجٹ اور خسارہ بجٹ ہے۔ متوازن بجٹ، جب حکومت کی متوقع آمدنی اور اخراجات ایک دوسرے کے برابر ہو تو اسے متوازن بجٹ کہتے ہیں۔ اسے اس طرح بتاتے ہیں کہ حکومتی آمدنی مساوی حکومتی اخراجات۔ متوازن بجٹ کا نظریہ قدیم ماہر معاشیات ایڈم اسمتھ نے پیش کیا۔ یہ متوازن ہوتا ہے اور معیشت کی کارکردگی پر اس کے اثرات متوازن پڑتے ہیں، لہذا اسے سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ جدید ماہرین معاشیات کا عقیدہ ہے کہ متوازن بجٹ معیشت کے لیے ہمیشہ مناسب نہیں ہوتا۔ جدید حکومتیں فلاحی ریاستیں ہیں، لہذا وہ اپنے اخراجات آمدنی کے برابر نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا ہے فاضل بجٹ۔ حکومت کا بجٹ، فاضل بجٹ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کی متوقع آمدنی حکومت کے متوقع اخراجات سے زیادہ ہو، جو کہ حکومت کی متوقع آمدنی اور حکومت کا متوقع خرچ ہے۔ افراط زر کے دوران فاضل بجٹ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اسے افراط زر کے دوران قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگتی ہے، اسی لیے ایسے افراد جو مخصوص آمدنی کم یا زیادہ شرح سود سے حاصل کرتے ہیں ان کو قابو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے معیشت کی مؤثر مانگ کی سطح کو کم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسے ٹیکس میں اضافے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹیکس بڑھنے سے حکومت کی آمدنی بڑھ جاتی ہے اور عوام کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، نتیجتاً مجموعی مانگ کم ہو جاتی ہے اور یہ قیمت کی سطح میں کمی کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس طرح افراط زر کے دباؤ کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ خسارہ بجٹ، حکومتی خزانہ بجٹ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کی متوقع آمدنی کم ہو، متوقع حکومتی اخراجات زیادہ ہو۔ خسارہ بجٹ بدحالی مندہ کے دوران قابل استعمال ہوتا ہے۔ بدحالی مندی میں تمام معاشی سرگرمیوں میں گراوٹ آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھ جاتی ہے اور اسے حکومتی اخراجات میں اضافہ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس لیے یا تو قرض لیا جاتا ہے یا خسارہ مالیات کی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ یہ روزگار اور مجموعی مؤثر مانگ، اشیاء و خدمات کے لیے اضافہ کا باعث بنتی ہے، جو مزید سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جدید دور میں کسی بھی حکومت کے ذریعے خسارہ بجٹ کی پالیسی کا نفاذ بہت عام ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہیں یا نہیں، وجہ بتائیے۔ کوئی 3، جزوی معاشیات کی وسعت لامحدود ہے۔ جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ پہلا، جزوی معاشیات تیار شدہ اشیاء و خدمات کا تعین کرتا ہے۔
دوسرا، جزوی معاشیات تمام پیداواری اجزاء کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ تیسرا، جزوی معاشیات معیشت کے تمام وسائل کے بہترین استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔ چوتھا، اس طرح جزوی معاشیات کسی بھی سطح پر صرف انفرادی طور پر معیشت کا مطالعہ کرتا ہے، اس لیے اسے جزوی معاشیات کی وسعت لامحدود ہے۔ دوسرا ہے، مانگ کا خط بائیں سے دائیں جانب نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے۔ جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ درج ذیل وجوہات مانگ کے خط کو بائیں سے دائیں جانب ڈھلوان بناتی ہے۔ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون، اشیاء کے ذخیرے میں اضافے سے حاشیائی افادہ گھٹتا جاتا ہے، اور اس کے مخالف بھی یہ مانگ کے خط کے نیچے کی جانب کی ڈھلوان کی دلیل ہے۔ دوسرا ہے آمدنی اثر۔ نارمل اشیاء کے معاملات میں جب قیمت کم ہوتی ہے تو صارف کی قوت خرید حقیقی آمدنی بڑھ جاتی ہے، جو اسے اشیاء کی زیادہ مقدار کو خریدنے کی قابل بنا دیتی ہے۔ اسے آمدنی اثر کہتے ہیں۔ متبادل اثر، متبادل اشیاء کے معاملے میں جب اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس بڑھتی ہوئی اشیاء کی قیمت کے مقابلے میں صارف متبادل اشیاء کی زیادہ مقدار خریدتا ہے۔ اسے متبادل اشیاء کے طور پر جانتے ہیں۔ کثیر المقاصد استعمال، جب اشیاء کا استعمال کئی مقصد کی تشفی کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت میں کمی کی وجہ سے اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور قیمت میں اضافے سے مانگ میں کمی ہوگی۔ نئے صارف خریدار، جب اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو نئے صارفین کا گروپ ادھر متوجہ ہوتا ہے، جو اب اشیاء کو پسند کر کے خرید سکتے ہیں، لہذا اشیاء کی کل مانگ قیمت کے کم ہونے پر بڑھ جائے گی۔ تیسرا ہے، غیر ملکی تجارت دنیاوی سطح، عالمی سطح پر محنت کی تقسیم اور مہارت کی رہنمائی کرتی ہے۔ جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں۔ محنت کی تقسیم اور مہارت بین الاقوامی تجارت عالمی سطح پر محنت کی تقسیم اور خاص مہارت کی رہنمائی کے اصول پر کام کرتی ہے۔ کچھ ممالک کو قدرتی وسائل بہتات میں ملے ہوئے ہیں، وہ خام مال برآمد کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ان تمام ممالک سے جہاں انسانی وسائل ترقی یافتہ اور ماہر ہے، تیار اشیاء درآمد کر سکتے ہیں۔ اس طرح غیر ملکی تجارت اور دنیا کے تمام ممالک کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو ہمیں زیادہ سے زیادہ تیار اشیاء دے سکے۔ اس طرح غیر ملکی تجارت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر تمام وسائل کی مناسب تقسیم اور مہارت کا مناسب استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، دیے گئے جدول، ترسیم یا پیراگراف کا مطالعہ کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوالات ہے، پہلا ہے، بازاری مانگ کا جدول مکمل کیجیے۔ بے، اوپر دیے ہوئے بازاری مانگ کے جدول کی بنیاد پر بازاری مانگ کا خط بنائیے۔ اے کا جواب ہے، مانگ کی مقدار، قیمت فی کلو صارف اے صارف بی صارف سی، بازاری مانگ کلو گرام میں، اے جمع بی جمع سی، پہلے کا ہے 43، پھر 33، 27، 18۔ یہ بازاری مانگ کا خط ہے۔ قیمت روپے میں، مانگ کا خط۔ دوسرا ہے، دیے گئے جدول کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ 1 کلو سیب کی قیمت، مقدار طلب، کلو گرام، مقدار رسد، اور مانگ اور رسد کے درمیان کا تعلق۔ پہلا سوال ہے، 20 روپے قیمت پر رسد کی مقدار کتنی ہے، لکھیے۔ اس کا جواب ہے، 20 روپے قیمت پر رسد 200 درجن ہے۔ دوسرا، 30 روپے قیمت پر کیلے کی مانگ کی مقدار کتنی ہے، اس کا جواب ہے، 30 روپے قیمت پر مانگ 300 درجن ہے۔ چوتھا، 40 روپے قیمت پر رسد کی مقدار کتنی ہے، اس کا جواب ہے، 40 روپے قیمت پر رسد 400 درجن ہے۔ پانچواں، 50 روپے قیمت پر کیلے کی مانگ کی مقدار کتنی ہے، اس کا جواب ہے، 50 روپے کی قیمت پر مانگ 100 درجن ہے۔ دی گئی معلومات سے قیمت اشاریہ نمبر کی پیمائش لکھیے۔ اشیاء 2005 کی قیمت، 2010 کی قیمت، اے 6 8، بی 16 18، سی 24 28، ڈی 4 6۔ جواب حل ہے، ضابطہ پی سمیشن آف پی آئی اپان پی او انٹو 100۔ اب 2005 کی قیمت اور 2010 کی قیمت کو اگر لگائیں گے تو سمیشن آف پی او 50، پی آئی 60۔ پہلا ہے، مختلف اشیاء کی قیمتوں کو جمع کر کے بنیادی سال کی قیمتوں کا حاصل جمع سمیشن آف پی او حاصل کریں گے۔ دوسرا ہے، مختلف اشیاء کی قیمتوں کو جمع کر کے جاری سال کی قیمتوں کو حاصل جمع سمیشن آف پی آئی حاصل کریں گے۔ ضابطہ استعمال کریں گے تو اس کا جواب آئے گا 120 اس لیے قیمت اشاریہ نمبر 120 ہوگا۔ سوال نمبر 5 کا اگلا ہے، دیے گئے پیراگراف کا مطالعہ کر کے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ اشاریہ نمبر کا مطالعہ 18ویں صدی کی شروعات میں شروع کیا گیا۔ 1707 میں ولیم فلیٹ ووڈ نے کچھ
اشیاء مثلاً گیہوں، کپڑے، غذا وغیرہ کا موازنہ کیا۔ اس نے ان اشیاء کی قیمت کے موازنے کے لیے 1440 سے 1460 اور 1680 سے 1706 کی مدت کا موازناتی مطالعہ کیا۔ 1738 میں چارلس ڈی فیرا نے 1508 اور 1735 کی قیمتوں کا موازنہ کیا۔ بہرحال پہلا اشاریہ نمبر مسٹر جی آر کارلی نے 1764 میں پیش کیا۔ پہلا سوال ہے اشاریہ نمبر کی شروعات کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے اشاریہ نمبر کی شروعات 18ویں صدی کی ابتدا میں ہوئی۔ دوسرا، اس کی شروعات کس نے کی؟ اس کا جواب ہے اس کی شروعات ولیم فلیٹ ووڈ نے کی۔ تیسرا، اس نے اشاریہ نمبر کے لیے کس دور کا استعمال کیا؟ اس کا جواب ہے 1440 سے 1460، 1680 سے 1706 اس دور کا استعمال کیا۔ چوتھا سوال ہے پہلا اشاریہ نمبر کس نے پیش کیا؟ اس کا جواب ہے پہلا اشاریہ نمبر مسٹر جی آر کارلی نے پیش کیا۔ سوال نمبر 6، مفصل جواب لکھیے۔ کوئی دو 16 نمبر کے لیے مانگ کا تعین مفصل بیان کیجیے۔ درج ذیل عوامل کے ذریعے اشیاء کی مانگ کا تعین ہوتا ہے۔ قیمت اشیاء کی مانگ کے لیے بڑے پیمانے پر تعین کرتی ہے۔ جب اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو صارفین خریدار اشیاء کی زیادہ مقدار خریدنے کو اولیت دیتے ہیں۔ خریدتے ہوئے جب پیداوار اشیاء کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو کم مقدار میں اشیاء خریدتے ہیں۔ دوسرا، آمدنی۔ صارف خریدار کی آمدنی قوت خرید کا فیصلہ کرتی ہے جو اشیاء پیداوار کی مانگ کا مؤثر موڑ عطا کرتی ہے۔ آمدنی میں اضافہ اشیاء کی مانگ میں اضافہ کی رہنمائی کرتا ہے اور آمدنی میں کمی اشیاء کی مانگ میں کمی کی رہنمائی کرتی ہے۔ تیسرا ہے متبادل اشیاء کی قیمتیں۔ مہنگی اشیاء کے مقابلے میں اگر متبادل اشیاء کی کم قیمت دستیاب ہو تو عوام لوگ سستی اشیاء کی مانگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شکر کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو گڑ کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تکمیلی اشیاء۔ ایک شے کی قیمت میں تبدیلی سے دوسری شے کی مانگ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کار اور پیٹرول۔ اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو کاروں کی مانگ کم ہو جائے گی۔ اشیاء کی نوعیت۔ اگر اشیاء انتہائی ضروری اور ان کا استعمال مؤخر نہیں کیا جا سکتا تو موجودہ قیمت کا خیال کیے بغیر مانگ میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی دوائیں۔ آبادی کی جسامت۔ کثیر آبادی کی جسامت اشیاء کی زیادہ مانگ اور کم آبادی اشیاء کی کم مانگ رکھتی ہے۔ مستقبل کی قیمت کے بارے میں توقع۔ اگر صارف کو اس بات کی توقع ہو کہ مستقبل میں قیمت کم ہوگی تو وہ اسی قیمت پر جاری قیمت پر آج کی اشیاء کی کم مقدار خریدے گا۔ اسی طرح اگر اسے یہ توقع ہو کہ مستقبل میں قیمت میں اضافہ ہوگا تو وہ اسی قیمت پر آج ہی اشیاء کی زیادہ مقدار خریدے گا۔ اشتہارات فروخت میں اضافہ کرنے والی اسکیم اور فروخت کرنے والی مؤثر کارروائیاں صارفین خریداروں کی اولیت کو بدل دیتی ہے۔ بعض پیداواروں کی طرف مانگ کی رہنمائی کرتی ہے، مثال کے طور پر کاسمیٹکس، ٹوتھ برش وغیرہ۔ ذائقہ، عادت، فیشن۔ صارف کا ذائقہ عادت اشیاء کی مانگ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ایک صارف چاکلیٹ کھانا چاہتا ہے یا چائے پینا چاہتا ہے تو وہ ان کی زیادہ مانگ کرے گا۔ اسی طرح نیا فیشن بازار کو دھکا دیتا ہے تو صارف اسی مخصوص قسم کی اشیاء کی مانگ کرتے ہیں۔ اسی طرح اشیاء پرانے فیشن کی ہوں تو اچانک ان کی مانگ میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگلا ہے ٹیکس کی سطح، لیول آف ٹیکسیشن۔ اشیاء اور خدمات پر ٹیکس کی اونچی شرح اشیاء اور خدمات کی قیمت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اشیاء اور خدمات کی مانگ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے الٹ بھی دیگر عوامل ہیں، موسم کی کیفیت، ٹیکنیک کی تبدیلی، حکومت کی پالیسی، رسم و رواج وغیرہ۔ اجارہ داری کی قسمیں بیان کیجیے۔ اجارہ داری کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ نجی اجارہ داری۔ جب کسی فرم کو ایک فرد یا واحد نجی ادارہ کنٹرول کرتا ہے تو اسے نجی ادارہ جاری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز۔ عوامی اجارہ داری۔ جب کسی پیداوار کی ملکیت حق چلانے کا اختیار صرف حکومت کو ہو تو اسے عوامی اجارہ داری کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر عوامی فلاح و بہبود پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی ریلوے۔ قانونی اجارہ داری۔ اجارہ داری قانونی طریقے سے کی جاتی ہے جیسے ٹریڈ مارک، پیٹنٹ، کاپی رائٹ وغیرہ۔ امکانی مقابلوں کے لیے کرنے والے اشیاء کو نقل کرنے یا اسی سے نام سے مخصوص پیداوار کو رجسٹر کروانے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر امول۔ قدرتی اجارہ داری۔ قدرتی حالات جیسے موسم، بارش، خاص محل وقوع بنا پر پیدا ہونے والی اجارہ داری قدرتی اجارہ داری کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب کا گیہوں۔ سادہ اجارہ داری۔ سادہ اجارہ داری میں پیدا کار یا فروشندہ اپنے پیداوار کی تمام خریداروں کے لیے ایک قیمت وصول کرتا ہے۔ اگلا ہے متفرق اجارہ داری۔ اس اجارہ داری میں ایک آجر ایک پیداوار کی مختلف خریداروں سے مختلف قیمت وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات مختلف مریضوں سے مختلف فیس وصول کرتے ہیں۔ ساتواں ہے اختیاری اجارہ داری۔
گلا کاٹ مقابلہ آرائی کو نظر انداز کرنے کے لیے کچھ اجارہ داری اختیاری طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک گروپ بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی سہولت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اوپیک۔ اگلا ہے گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کا قانون اور اس کی مستثنیات کے بیان کیجیے۔ اس قانون کو سب سے پہلے پروفیسر گوسن نے پیش کیا، تاہم اسے تفصیل کے ساتھ پروفیسر الفریڈ مارشل نے اپنی کتاب معاشیات کے اصول میں واضح کیا، جو 1890 میں شائع ہوئی۔ گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کا قانون خصوصیات کے اعتبار سے آفاقی عالمی ہے۔ یہ قانون عام صارف سلوک کی بنیاد پر ہے، جس کے مطابق خواہشات کی شدت کے کم ہونے کے ساتھ افادہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کے قانون کی مستثنیات درج ذیل ہے۔ عادت: بہت ساری عادتوں جیسے مختلف ڈاک ٹکٹ اور سکے جمع کرنا، قیمتی تصاویر، موسیقی، مطالعہ وغیرہ میں قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں ذخیرے میں ہر زائد اضافہ زیادہ خوشی دیتا ہے۔ یہ کیفیت یکسانیت اور تسلسل کے مفروضات کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ کنجوس کے معاملے میں ہر زائد روپیہ سے زیادہ تشفی دیتا ہے، اس لیے روپے کے ذخیرے میں اضافے کے ساتھ اس کا حاشیہ افادہ بڑھ جاتا ہے، تاہم یہ معقولیت کے مفروضے کو نظر انداز کرتا ہے۔ نشہ: شرابی کے معاملے میں بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ شراب کے استعمال پر ہر مزید اکائی سے نشہ کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا شرابی کے لیے حاشیہ افادے میں اضافہ ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ غلط فہمی، یہ کیفیت تمام نشہ آور اشیاء میں یکساں ہوتی ہے، تاہم یہ عقل مندی کے مفروضے کے خلاف ہے۔ قوت: یہ قانون کی مستثنیات میں سے کیونکہ جبکہ ایک شخص طاقت حاصل کرتا ہے تو اس کی قوت حاصل کرنے کی لالچ بڑھ جاتی ہے، وہ اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس طرح یہ معقولیت کے مفروضیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ زر: ایسا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ زر کا حاشیہ افادہ کبھی صفر نہیں ہوتا، یہ زر کے ذریعے ذخیرے میں اضافے کے ساتھ بڑھتا ہے، اور یہ اس لیے بھی تبادلے کا ایک ذریعہ ہے جیسے مختلف خواہشات کی تشفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ ماہرین معاشیات کے مطابق یہ قانون زر کے لیے قابل اطلاق ہے۔ مثلاً امیر شخص کے مقابلے میں غریب شخص کے لیے زر کا حاشیہ افادہ زیادہ ہے، لہٰذا یہ مستثنیات صرف ظاہری ہے، اس لیے یہ قانون کے مفروضات کی چند معاملات میں خلاف ورزی کرتے ہیں، لہٰذا یہ حقیقی مستثنیات نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔